سبسکرائب کریں ہمارے عبدالرحمن آفیشیل وظائف چینل کو، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے گھریلو پریشانیوں سے نجات کے لیے، تو آج ہم سب سے پہلے گھریلو پریشانی پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو گھریلو پریشانی سے نکلنے کا وظیفہ اور دعا بتاؤں گی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی معاشرتی اور خاندانی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ جہاں تک گھریلو پریشانیوں کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے باہمی تعلقات میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض افراد کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، بعض جھگڑالو ہوتے ہیں، بعض لوگ شکی مزاج کے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی اونچا بولنے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ مختلف باتوں پر ضد کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نہیں نبھاتے۔ ایسے انسان خود یا بعض دفعہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب اس میں انسان سمجھانے سے بھی کام لیتا ہے اور دوسروں سے بھی مدد لیتا ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ اگر گھر میں ناچاکیاں پریشانی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جہاں تک لڑائی جھگڑے کا تعلق ہے تو اسے منافقت کی علامت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 4 علامت ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت نہیں کرتے، اس لیے اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات توجہ سے سنیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا اور دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا درست نہیں، کیونکہ مومن جو ہے وہ بد اخلاق نہیں ہوتے، کیونکہ بد اخلاق منافقت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے نسب نامے گالی کا سبب ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور اسی طرح اگر میاں بیوی میں ناچاکیاں ہیں، والدین میں، بھائی بہن میں، رشتہ داروں میں، محبت کا ہونا یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور ایک عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ مومن تو خود محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ خود خیر خواہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے خاندان کے اندر محبت قائم رہے۔ گھریلو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو کیونکہ بدگمانیاں بہت تکلیف دیتی ہیں، گھر کے کچھ افراد سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اسی لیے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے اور دعا کی جانب۔ تو سب سے پہلے جب آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت آن پڑے
یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے سب سے پہلے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، انا للہ و انہ الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میرے اس صدمے یا تکلیف کا اجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے زیادہ بہتر دے، آمین۔ تو آج کا وظیفہ ہمارا یہ ہے، کرنا آپ نے یوں ہے کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1000 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہیں۔ تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اپنی فیملیز میں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور نیکیوں کا حصہ بنیں، نیکیاں کمائیں، نیکیاں کریں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی درخواست، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔